3 سال گزرنے کے بعد بھی ماہنور اور زین کا کچھ پتہ نہ تھا اور وہ اپنی بہن سے عدالت میں مقدمہ بھی ہار چکے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ اب کسی بھی وقت ان کا یہ آبائی مکان فروخت ہو جائے گا۔ اس وقت بھی وہ پریشان بیٹھے تھے۔ اس علاقے کے ڈی ایس پی نے انہیں فون کر کے بتایا کہ آج دوپہر ان کی بہن یہ گھر کسی خریدار کو دکھلانے کے لیے آ رہی ہیں، کیونکہ وہ اپنا مقدمہ ہار چکے ہیں، اس لیے بہتر ہے کہ وہ مکمل تعاون کریں۔ ڈی ایس پی نے یہ بھی کہا کہ وہ خود بھی ساتھ آئیں گے تاکہ کسی بھی طرح کی بدمزگی سے بچا جا سکے۔ ڈی ایس پی خاور حیات اس علاقے میں کافی عرصے سے تھے۔ وہ زین اور ماہنور کے بارے میں اچھی طرح جانتے تھے اور حیران تھے کہ آخر وہ دونوں بھاگ کر کہاں گئے۔ پولیس باوجود کوشش کے ان کا سراغ نہ لگا سکی تھی۔ ملک سکندر نے تو اب اس بارے میں پولیس کو تنگ کرنا چھوڑ دیا تھا، لیکن سلطانہ بیگم اب بھی انہیں کبھی کبھی فون کرتی تھی اور اپنے گم شدہ بیٹے کے بارے میں دریافت کرتی رہتی تھی۔ خاور حیات دل ہی دل میں سلطانہ بیگم کے سامنے شرمندہ بھی تھے کہ وہ ایک ماں کو اس کا بیٹا تلاش کر کے نہ دے سکی۔ 3 بجے کے قریب سلطانہ بیگم اس مکان کے متوقع خریدار کے ہمراہ وہاں پہنچ گئے۔ ڈی ایس پی خاور حیات بھی اپنے 2 ماتحتوں کے ساتھ آئے تھے۔ ملک سکندر دروازے پر ہی موجود تھے۔ سلطانہ بیگم نے بھائی کو سلام کیا، لیکن ملک سکندر نے انہیں کوئی جواب نہ دیا۔ باقی لوگوں سے انہوں نے ہاتھ ملایا اور پھر وہ سب چلتے ہوئے ڈرائنگ روم کی جانب بڑھ گئے۔ ڈرائنگ روم میں جا کر ملک سکندر نے ڈی ایس پی خاور حیات اور ان کے ماتحتوں کو بیٹھنے کا کہا اور خود بھی وہیں بیٹھ گئے۔ انہوں نے سلطانہ بیگم کو کہا کہ وہ خریدار کو گھر دکھلا سکتی ہیں، جس پر سلطانہ بیگم مکان خریدنے کے لیے آئے ہوئے صاحب کو لے کر گھر کے اندرونی حصے کی جانب بڑھ گئیں، جبکہ ملک سکندر اور خاور حیات آپس میں باتیں کرنے لگے۔ سوری سکندر صاحب، مجھے یہاں آنا پڑا۔ دراصل سلطانہ بیگم نے اوپر سے اپروچ کروائی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ انہیں اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں آپ پھر ان کے ساتھ جھگڑا نہ شروع کر دیں۔ آپ تو جانتے ہیں اعلیٰ افسران کا حکم ماننا ہماری ڈیوٹی میں شامل ہے۔ بات کرتے ہوئے ڈی ایس پی خاور حیات کا لہجہ معذرت خوانا ہو گیا۔ ملک سکندر کا لہجہ نہ چاہتے ہوئے استہزائیہ ہو گیا۔ چھوڑیے ڈی ایس پی صاحب، ملک سکندر نے افسردہ سے لہجے میں کہا، ہم کن باتوں کو لے کر بیٹھ گئے؟ سانپ گزر جائے تو لکیر پیٹنے سے کیا فائدہ؟ ہم پولیس والوں کا یہی تو کام ہے سکندر صاحب، ہم لکیر کا پیچھا کرتے ہوئے سانپ تک پہنچ جاتے ہیں، لیکن آپ کی بیٹی تو اپنے پیچھے کوئی لکیر بھی نہیں چھوڑی۔ اسی لمحے ملک سکندر کے پرانے دوست میاں اسلم ڈرائنگ روم میں داخل ہوئے۔ میں نے باہر پولیس کی گاڑی کھڑی دیکھی اور پھر دروازہ بھی کھلا تھا، اس لیے خیریت دریافت کرنے اندر آ گیا، میاں اسلم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے کہ ملک سکندر جواباً کچھ کہتے، ڈی ایس پی خاور حیات بول پڑے۔ اسلم صاحب، آپ کو یاد ہوگا کہ ہماری ملاقات پہلے بھی ہو چکی ہے۔ 3 سال پہلے آپ ہی نے گواہی دی تھی کہ آپ نے زین کو ملک سکندر کے گھر میں داخل ہوتے دیکھا ہے۔ آپ کے آنے سے پہلے ہم اسی بارے میں باتیں کر رہے تھے۔ جی، میاں اسلم چونک کر بولے، میں نے زین کو ملک سکندر کے گھر میں داخل ہوتے دیکھا تھا اور میں نے ہی ملک صاحب کو فون پر اطلاع دی تھی۔ چھوڑیے ڈی ایس پی صاحب، ہم کون سی باتیں لے کر بیٹھ گئے؟ اصل میں تم تو جانتے ہو اسلم کہ میں اپنی بہن سے اپنے مکان کا مقدمہ ہار چکا ہوں۔ میری بہن کسی کو یہ مکان دکھلانے کے لیے لائی ہیں۔ ڈی ایس پی صاحب ان کے ساتھ آئے ہیں۔ ملک سکندر نے میاں اسلم کو ان کی موجودگی کی وجہ بتاتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے سلطانہ بیگم اور ان کے ساتھ گھر کا اندرونی حصہ دیکھنے کے لیے جانے والے صاحب واپس آ گئے۔ ثاقب صاحب، میں نے آپ کو بالکل ٹھیک کہا تھا، میری یادداشت بہت تیز ہے۔ اگرچہ اس گھر میں میں نے اپنا بچپن ہی گزارا ہے، لیکن پھر بھی مجھے اچھی طرح یاد ہے اس گھر میں 8 کمرے تھے۔ میں نے آپ سے کوئی غلط بیانی نہیں کی۔ سلطانہ بیگم خاصے تیز لہجے میں بول رہی تھی۔ مگر اس گھر میں تو 7 کمرے ہیں، گھر خریدنے کے لیے ساتھ آئے ہوئے ثاقب نے کہا۔ ایک کمرہ کم ہونے کی وجہ سے میں اس کی قیمت بھی اسی حساب سے لگاؤں گا۔ بھائی جان، پچھلے کمرے کے ساتھ ایک چھوٹا سا سٹور روم نما کمرہ ہوا کرتا تھا،
وہ کہاں گیا؟ کیا آپ نے اسے مسمار کروا دیا ہے؟ سلطانہ بیگم نے اس بار براہ راست ملک سکندر سے سوال کیا۔ اس طرح کا کوئی کمرہ اس گھر میں موجود نہیں ہے۔ اس گھر میں کل 7 کمرے ہی ہیں۔ تم بہت چھوٹی عمر میں یہاں سے چلی گئی تھی۔ ویسے بھی تمہیں جھوٹ بولنے اور مبالغہ آرائی کرنے کی عادت ہے۔ سلطانہ بیگم کی بات کا جواب دیتے ہوئے ملک سکندر کا لہجہ تنزیہ ہوتا چلا گیا۔ ایسی بات نہیں ہے بھائی صاحب، سلطانہ بیگم نے برہم لہجے میں کہا۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ سب سے پچھلے کمرے کے ساتھ ایک چھوٹا کمرہ بھی ہوا کرتا تھا۔ اب تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ ملک سکندر نے جواب دیا۔ ویسے اس گھر میں 7 کمرے ہی ہیں، آپ کو اسی حساب سے بولی لگانی چاہیے، انہوں نے ثاقب صاحب کو براہ راست مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ مگر سکندر صاحب، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے آپ کے گھر میں 8 کمرے ہی تھے۔ اس بار میاں اسلم نے گفتگو میں دخل اندازی کرتے ہوئے کہا۔ کیونکہ وہ ملک سکندر کے بہت پرانے دوست تھے، اس لیے ان کے گھر سے واقف تھے۔ میاں اسلم کی بات سن کر ملک سکندر بھکلا گئے۔ سلطانہ بیگم سے بات کرتے ہوئے انہیں خیال ہی نہ رہا تھا کہ میاں اسلم بھی وہاں موجود ہیں۔ دیکھا میں سچ کہہ رہی تھی، آپ بتائیں بھائی جان، جھوٹ میں بول رہی تھی یا آپ؟ میاں اسلم کی بات سن کر سلطانہ بیگم نے فاتحانہ لہجے میں ملک سکندر کو کہا۔ وہ دراصل میں نے اس کمرے کے آگے دیوار کروا کر اسے بند کر دیا تھا۔ دوسرے کمروں کی ترتیب میں وہ چھوٹا سا کمرہ بڑا عجیب سا لگتا تھا۔ اس سے گھر کی خوبصورتی متاثر ہوتی تھی، ویسے بھی باہر سے دیکھنے پر اس کا اندازہ نہیں ہوتا۔ ملک سکندر نے بات بناتے ہوئے کہا۔ تو آپ یوں کہہ دیتے نا ملک صاحب، اس بار ڈی ایس پی خاور حیات بولے، آپ نے تو سرے سے اس کمرے کے وجود کو تسلیم کرنے سے ہی انکار کر دیا تھا۔ ویسے اس دیوار کو تعمیر ہوئے کتنی دیر ہو گئی ہے؟ یہی کوئی 2-3 سال، ملک سکندر نے جواب دیا۔ میرے خیال میں اس کمرے کو بھی ایک بار دیکھ لیا جائے تو بہتر ہے، گھر خریدنے کے لیے آئے ہوئے ثاقب صاحب نے کہا۔ اس طرح میں ذرا بہتر طریقے سے اس گھر کی قیمت کا تعین کر سکوں گا۔ مناسب ہوگا کہ باہر سے کسی مزدور کو بلا کر دیوار توڑ دی جائے۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی، ملک سکندر نے رضامندی ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ باہر سے کسی مزدور وغیرہ کو لے کر آؤ جو یہ دیوار توڑ سکے، ڈی ایس پی خاور حیات نے اپنے ایک ماتحت کو کہا تو وہ باہر کی جانب بڑھ گیا۔ اسلم صاحب، آپ کچھ دیر کے لیے میرے ساتھ آ سکتے ہیں، میں آپ سے اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ خاور حیات نے ملک سکندر کے دوست میاں اسلم کو کہا تو میاں اسلم چونک پڑے۔ کیوں نہیں ڈی ایس پی صاحب، یہ کہتے ہوئے وہ اٹھ کھڑے ہوئے، تاہم ان کے چہرے پر حیرت کے تاثرات موجود تھے۔ شاید انہیں ڈی ایس پی کے اس طرح علیحدہ لے جانے کی وجہ سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ ملک سکندر کے چہرے پر بھی حیرت نمایاں تھی۔ تھوڑی دیر بعد ڈی ایس پی کا دوسرا ماتحت ایک مزدور کو لے کر اندر داخل ہوا۔ مزدور کے ہاتھ میں دیوار توڑنے کے لیے ایک ہتھوڑا موجود تھا، اس کے علاوہ اس کے پاس ایک کدال بھی تھی۔ ان کے پیچھے پیچھے ڈی ایس پی خاور حیات اور میاں اسلم بھی اندر داخل ہوئے۔ میرے خیال میں دیوار توڑتے ہوئے آپ کو بھی موجود ہونا چاہیے، ملک صاحب، خاور حیات نے کہا۔ جی چلیے، ملک سکندر یہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان کو دیکھ کر باقی افراد بھی ان کے ساتھ ہو لیے۔ وہاں پہنچ کر مزدور نے ملک سکندر کی نشاندہی پر دیوار کا وہ حصہ توڑنا شروع کر دیا جس کے دوسری جانب 8واں کمرہ موجود تھا۔ اگرچہ دیوار توڑنے کے عمل سے اس جگہ کی فضا ہلکی سی گرد آلود ہو گئی تھی، مگر یہ اتنی زیادہ نہ تھی کہ وہاں کھڑا ہونا ہی دشوار ہو جاتا۔ تھوڑی دیر میں دیوار ٹوٹ گئی۔ اب دوسری طرف ایک چھوٹا سا کمرہ نمودار ہو گیا۔ اچھی طرح سے دیکھ لیں جناب، ملک سکندر نے اپنی بہن اور گھر خریدنے کے لیے آئے ہوئے ثاقب کی طرف دیکھ کر استہزائیہ لہجے میں کہا۔ ثاقب صاحب ملک سکندر کے طنزیہ لہجے کو نظر انداز کرتے ہوئے آگے بڑھے۔ انہوں نے ایک نظر کمرے کا جائزہ لیا اور پھر مطمئن ہو کر پیچھے ہٹ گئے۔ ڈی ایس پی خاور حیات اسی دوران خاموشی سے ملک سکندر کے چہرے کا جائزہ لے رہے تھے۔ ان کے چہرے پر ہلکی سی گھبراہٹ کے تاثرات موجود تھے جو ڈی ایس پی خاور حیات جیسے آدمی سے بھلا کیسے چھپ سکتے تھے۔
اور شاید اس اضطراب کی وجہ بھی سمجھ چکے تھے۔ میرے خیال میں آپ نے کمرہ دیکھ لیا ہے، ملک سکندر نے کہا۔ اب ہمیں ڈرائنگ روم میں چل کر بیٹھنا چاہیے، باقی باتیں وہاں ہوں گی۔ ویسے بھی کمرے کی فضا دیوار توڑنے کی وجہ سے گرد آلود ہو گئی ہے۔ نہیں، ڈی ایس پی خاور حیات نے کہا۔ پھر انہوں نے مزدور کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کمرے کی ساری زمین کھود ڈالو۔ مگر کیوں؟ ملک سکندر نے اچھلتے ہوئے کہا۔ باقی افراد بھی حیرت بھرے انداز میں ڈی ایس پی کی طرف دیکھنے لگے۔ میرا خیال ہے کہ اس کمرے کے فرش سے کوئی خزانہ برآمد ہوگا، اسی لیے تو ملک سکندر نے اس 8ویں کمرے کو سب کی نظروں سے چھپا رکھا ہے۔ ڈی ایس پی نے سب کی طرف دیکھتے ہوئے معنی خیز لہجے میں کہا۔ یہ کیسا مذاق ہے ڈی ایس پی صاحب؟ آپ یہ کھدائی کیوں کروانا چاہتے ہیں؟ اور پھر یہ میرا گھر ہے، آپ میری اجازت کے بغیر یہاں ایسا کچھ نہیں کر سکتے، ملک سکندر نے خاور حیات سے کہا۔ غصے کی شدت سے ان کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ میں اس علاقے کا ڈی ایس پی ہوں، میرے ساتھ اس طرح بات نہ کریں۔ خاور حیات کا لہجہ بھی بدل گیا۔ سلطانہ صاحبہ، مجھے شک ہے اس کمرے کے فرش میں کچھ ہے، ڈی ایس پی نے کہا۔ مگر کیا؟ سلطانہ بیگم نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ آپ کے بیٹے زین اور سکندر صاحب کی بیٹی ماہنور کی لاشیں۔ ڈی ایس پی کے یہ الفاظ سب پر بم کی طرح گرے اور سب بے اختیار اچھل پڑے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں ڈی ایس پی صاحب؟ اس بار میاں اسلم بولے۔ سکندر صاحب نے تو خود زین کے خلاف پرچہ کٹوایا تھا۔ جی، سلطانہ بیگم بھی میاں اسلم کی تائید میں بول پڑی۔ بھائی جان نے خود مجھے کہا تھا کہ اگر ان دونوں کے بارے میں کچھ علم ہے تو میں بتا دوں، وہ اس رشتے کو قبول کر لیں گی۔ اگر انہیں علم ہوتا تو کیا وہ مجھے پیغام بھیجتے؟ اسی وجہ سے تو کسی کو ملک سکندر پر شک نہیں ہوا، ڈی ایس پی خاور حیات نے کہا۔ چور چوری کرنے کے بعد شور مچانا شروع کر دے تو کوئی بھی اس پر شک نہیں کرتا۔ سکندر صاحب نے بھی یہی کچھ کیا اور اس میں کامیاب بھی رہے۔ آپ تو کیا، ہم پولیس والوں کو بھی ان پر شک نہ ہوا۔ ملک سکندر نے جس قدر احمقانہ انداز میں اس 8ویں کمرے کو چھپانے کی کوشش کی، مجھے اسی وقت شک ہو گیا تھا۔ میں کچھ دیر کے لیے میاں اسلم کو باہر لے کر گیا تھا۔ ان سے مجھے ایک ایسی بات معلوم ہوئی جو پہلے انہوں نے نہیں بتائی تھی، اور وہ یہ کہ ملک سکندر اپنے پاس ایک پستول بھی رکھتے ہیں۔ اگر صرف یہ بات سمجھ لی جائے تو سب کچھ معلوم ہو جاتا ہے کہ اس دن میاں اسلم کی اطلاع کرنے پر ملک سکندر غصے سے بھرے ہوئے بروقت گھر پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ باقی کی کہانی خود بخود سمجھ میں آ جاتی ہے۔ ملک صاحب نے غیرت میں آ کر اپنے بھانجے اور بیٹی کو قتل کر ڈالا، دونوں کی لاشیں اسی کمرے میں دفن کر دی اور پھر سارا الزام اپنے پیارے بھانجے پر عائد کر دیا۔ اس علاقے میں سیکورٹی گارڈ اپنا اسلحہ چیک کرنے کے لیے فائرنگ وغیرہ کرتے رہتے ہیں، اس لیے گولی چلنے کی آواز سن کر کسی نے توجہ نہ کی ہوگی۔ یہ دیوار بھی ملک سکندر نے اس لیے کروائی ہوگی کہ اس طرح یہ راز ہمیشہ کے لیے دفن ہو جاتا۔ اگر میری بات غلط ہے تو ملک سکندر کو اس کمرے کے فرش کو کھودنے پر اتنا اعتراض کیوں ہے؟ کیوں ملک صاحب؟ آپ نے مجھ سے خاص طور پر پوچھا تھا کہ اگر مکان کا سودا طے ہو گیا تو آپ کو گھر خالی کرنے کے لیے کتنا وقت دیا جائے گا۔ شاید آپ نے یہ اس لیے پوچھا تھا کہ آپ لاشوں کو نکال کر کہیں اور ٹھکانے لگانا چاہتے تھے۔ میرے خیال میں اب آپ کو اعتراف جرم کر لینا چاہیے ملک صاحب۔ اب جھوٹ بولنے سے کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ آپ عزت دار آدمی ہیں، اس لیے میں آپ سے شرافت سے بات کر رہا ہوں، ورنہ ہم پولیس والوں کو تو آپ جانتے ہی ہیں، ڈی ایس پی خاور حیات نے اس بار سخت لہجے میں کہا۔ فرش تو میں کھود کر ہی رہوں گا۔ ملک سکندر نے ان کی بات کا کوئی جواب نہ دیا، وہ خاموشی سے سر جھکائے بیٹھے رہے۔ ان کے چہرے سے لگ رہا تھا جیسے وہ اندرونی طور پر شدید کشمکش کا شکار ہوں۔ سلطانہ بیگم پھٹی پھٹی نگاہوں سے اپنے بھائی کی جانب دیکھ رہی تھی۔ انہیں ایسا لگنے لگا تھا جیسے کوئی ہولناک انکشاف ہونے والا ہے۔ پھر ملک سکندر نے اپنا سر اٹھایا۔ شدید سردی کے باوجود ان کے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہو چکے تھے اور چہرہ بھی سفید پڑ چکا تھا۔ میں نے جو کچھ بھی کیا اپنی عزت بچانے کے لیے کیا، انہوں نے نقاہت زدہ آواز میں ڈی ایس پی خاور حیات کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں اپنے جرم کا اعتراف کرتا ہوں،
دونوں لاشیں کمرے کے وسطی حصے میں دفن ہیں۔ سلطانہ بیگم کے حلق سے ایک چیخ بلند ہوئی اور اس کے ساتھ ہی وہ بے ہوش ہو کر زمین پر جا گری۔